پانچویں وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سرزمین، جس کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ایک رات کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کا ہم نے ارد گرد جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ تو یہ حرمت والی، بابرکت والی، برکت والی مقدس سرزمین، اور اس پر مسلمانوں کا قبلہ اول جو مقدس مسجد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنی ہے، تو اس مقدس جگہ پر یہودیوں کے غاصبانہ وجود کو بطور ریاست تسلیم کرنا، یہ اس مقدس جگہ کی حرمت اور مسجد اقصی کی حرمت کے بھی خلاف ہے۔ تو جو مسلمانوں کی مقدس جگہ جس کو اللہ نے مبارک قرار دیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس سرزمین پر بھیجے، اور جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ایک مقدس مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں یہودیوں کے غاصب وجود کو بطور ریاست تسلیم کرنا یہ اس حرمت کے بھی منافی ہے۔ اس لیے یہ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو آخر میں سنا دیتا ہوں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر دو لفظ ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ فلسطین کی ریاست، فلسطین کی سرزمین پر جہاں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر خیموں میں پناہ گزین کیمپوں میں محصور کر دیا گیا، ساری دنیا میں ان کو دھکے کھانے پر مجبور کر دیا گیا، ان کی زمینوں پر ایک غاصب وجود کو، یہودی وجود کو، غاصب ظالم وجود کو بطور ریاست تسلیم کرنا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو بے یارو مددگار چھوڑنے سے، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، جس کو حرام کیا ہے، یہ اس کو ان کے سامنے بے یارو مددگار چھوڑنا ہے، اور اللہ کے نبی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ ساری نصوص محترم ناظرین کرام، آپ دوبارہ ان پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، ایک مسلمان حکمران کو، کہ وہ اتنی نصوص کی خلاف ورزی کر کے صرف اپنے دنیاوی چند دنوں کے مفاد کے لیے ایک ناجائز، غاصب، غلط، فسادی وجود کو مسلمانوں کی پاک سرزمین پر اور فلسطین کی ریاست پر، فلسطین کے اندر ان کو بطور ریاست تسلیم کر لیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے، دنیا کی ذلت سے، دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذابوں سے اس کو بچ جانا چاہیے۔ میں نصیحت کرتا ہوں ان حکمرانوں کو، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یہ سوچ ختم کر کے مسلمانوں، فلسطینیوں، مظلوموں کی مدد کے لیے ان کے کمر پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی جنت دے گا۔ السلام علیکم۔